السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سونے کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے، سونے اور جاگنے کے آداب کے بارے میں۔ سونا مطلب پہننے والا سونا نہیں بلکہ لیٹنے والا سونا، جو ہم آرام کرتے ہیں بستر میں، راحت لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رات کے اندر سونے کو ایک اللہ کی جانب سے رحمت قرار دیا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے رب العالمین نے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سونا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے اوقات کا خصوصی طور پر لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے آداب کا زندگی کے ہر ایام میں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین کو جو طریقے دیے، اللہ رب العالمین نے جو طریقے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ طریقے بہت پسند ہیں جو صحابہ کرام نے اپنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زندگی میں اپنایا۔ تو سونے کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفس کا محاسبہ کریں۔ سونے سے پہلے نفس کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا گناہ کیا ہے، کیا جرم کیا ہے، لہذا اگر جرم کیا ہے تو اس کی فوراً تلافی کریں، توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ ان سے معافی کا سوال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے محاسبے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے تم خود کا محاسبہ کر لو، اور جو کوئی انسان ایسا کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حساب کو بہت آسان کر دے گا۔ لہذا نفس کا محاسبہ کرنا ایک عظیم عمل ہے، جس کی وجہ سے میں نے بیان کیا تھا دروس ہی کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کے پاس چلے گئے، انہیں کہا کہ آپ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی کیوں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو 3 رات تم نے گزارا ہمارے ساتھ، تم نے دیکھا کہ میں جب کروٹ بدلتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے اذکار پڑھتا ہوں، لیکن میرا ایک اور طریقہ ہے، ایک اور عمل ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہوں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہی چیز تو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا نفس کا محاسبہ کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ تفصیلی ایک واقعہ ہے جس کو میں نے بہت شارٹ میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے سونے کے آداب میں دوسری بات، نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد آدمی کو جلدی سونے کی فکر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سویا جائے اور عشاء کے بعد فضول گفتگو کی جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے کو حرام قرار دیتے تھے، گناہ قرار دیتے تھے، اور عشاء کے بعد بات کرنے کو، فضول گفتگو کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ قرار دیتے تھے۔ تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ عشاء کے بعد آدمی کو جلدی سونا چاہیے، سونے کی جلدی فکر کرنی چاہیے، فوراً سو جانے کی کوشش کرنا چاہیے عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بہت سے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ ان کا جو گھر تھا مسجد نبوی کے متصل تھا، لگا ہوا تھا، لہذا نماز ہوتی رہتی تھی اور یہ عشاء کا کھانا تناول فرماتے رہتے تھے۔ بعض نے کہہ بھی دیا کہ آج ہم نے دیکھا، اس سے پہلے کئی دن پہلے بھی آپ کو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کھانا اس وقت کھا رہے ہوتے ہیں جب نماز چل رہی ہوتی ہے، تو لہذا کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھا لو، بعد میں پھر نماز پڑھ لو۔ تو لہذا عشاء کے بعد آدمی کو جلدی سونے کی فکر کرنا چاہیے، بلکہ مغرب کے بعد ہی آدمی کو جلدی کھا لینا چاہیے تاکہ عشاء کے بعد دیر تک جاگنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان، بہت سے افراد ایسے ہیں جو مسجد کے آزو بازو کٹے میں بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور گلی کوچوں کے کٹوں میں بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بلکہ گھر کی کرسیوں میں، گھر کی چھتوں میں بیٹھ کر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں، میں اور آپ اس سے مستثنا نہیں ہیں، ہر آدمی اسی چیز میں مشغول ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کی فکر کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ۔ اسی طریقے سے نمبر 3، سونے سے پہلے وضو کریں، اور جب سوئیں
تو دائیں کروٹ لیٹیں۔ لہذا بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ سونے سے قبل وضو کرے، اور جب سوئے تو اس آدمی کو چاہیے کہ دائیں کروٹ سے، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو، اپنے رائٹ ہینڈ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر کے سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں۔ تو لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ میں رات میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہوں، کیسا ہو جاتا ہوں، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان سو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے قلم اٹھا لیا، یعنی اب وہ سونے کے دوران جو گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو لہذا دائیں کروٹ آپ کو پہلے سونا ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے پیٹ کے بل سوئیں گے تو یہ گناہ ہے۔ حضرت جنیدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہیں، یعنی پیٹھ اوپر اور پیٹ دبا کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے انہیں ایڑ مارا، پیر سے انہیں مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ اور سیدھا سو، اس لیے کہ یہ جو سونے کا طریقہ ہے یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے بہت سے چھوٹے بھی بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل سوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا چت سونے کی اجازت ہے، دائیں بائیں کروٹ سونے کی اجازت ہے، آدمی کو ان میں سے کوئی ایک سونے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور دائیں طریقہ جو رائٹ ہینڈ کا جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو زیادہ پسند کیا ہے۔ یہ ایسا مت سمجھیے کہ صرف اسلامی طور پر فائدہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے صحت کے طور پر بھی اس کو فائدہ مند رکھا ہے، یقینی طور پر رکھا ہے۔ آپ اس کی تحقیق اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گی۔ اسی طریقے سے نمبر 4، جب سوئیں تو بچھونا 3 مرتبہ جھاڑ کر سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ بستر کو پکڑے اور اس کو جھاڑ لے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 مرات، کہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے جھاڑ لے۔ عمومی طور پر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بستروں میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پیٹھ میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، جادو وغیرہ جنات وغیرہ کے سلسلے میں، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اپنے بستروں کو جھاڑ کر نہیں سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بستر میں اٹھنے کے بعد کون آیا اور کیا چیز اس کے اندر ہے، تمہیں نہیں معلوم، تو لہذا اس لیے تمہیں چاہیے کہ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات وغیرہ بھی آ کر کے سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو سر میں، کمر میں، پیٹھ میں، سینے میں درد، جسم میں درد وغیرہ ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچھو وغیرہ آ جائے تو اس کو ڈنک مار لے، اس کو جانی نقصان ایسا نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے گھروں میں سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ سانپ آ جاتے ہیں بستروں میں نہ جھاڑنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ بیڈ کے جو نچلے حصے ہیں، آج کل تو ہم پلنگ وغیرہ میں سوتے ہیں، لہذا جو نچلا حصہ ہے اس کی بھی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو لہذا بچھونا 3 مرتبہ ضرور جھاڑ کر سونا چاہیے، چاہے دن میں سو چاہے رات میں سو۔ رات میں اگر سونا ہے تو کمپلسری آپ کو جھاڑنا ہی ہے، دن میں اگر سو رہے ہوں تب بھی جھاڑنے کی ضرور کوشش کیجیے، یہ محبوب عمل ہے، یہ سنت والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے 5واں یہ ہے کہ غیر محجر جگہ سے پرہیز کریں، غیر محجر جگہ سے پرہیز کریں، چاہے آپ دن میں سوئے ہوں چاہے رات میں سو رہے ہوں، یعنی کوئی ایسا جگہ ہے جس کا آڑ نہیں لگایا گیا ہے، پردہ نہیں لگایا گیا ہے، یعنی 4 دیواری وغیرہ نہیں بنائی گئی ہے، اوپری حصہ اس کے چھت وغیرہ نہیں ہے، تو لہذا ایسے جگہ میں سونے سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی انسان غیر محجوب جگہ میں سوتا ہے فقط بریئت منہ الذمہ، ایسا انسان اللہ رب العالمین کی ذمے سے بری ہے، یعنی ایسا انسان خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اب چھت کے اوپر آپ سو جائیں گے، 4 دیواری وغیرہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 دیواری وغیرہ بنا ہوا نہیں ہے، اس کی وجہ سے چھت میں سونے کی وجہ سے آپ کروٹیں بدلتے ہوئے گر جائیں اور آپ کو جان کا خطرہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے غیر محجر جگہ سے اس لیے بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بسا اوقات سانپ وغیرہ یہ سب وہ سب بچھو وغیرہ آ سکتے ہیں، آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، بسا اوقات جنگلی جانور بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی جگہوں میں ہوں جہاں جنگلی جانور آنے کا اندیشہ ہو۔ تو لہذا غیر محجر جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسا انسان اللہ کے ذمے سے بری ہے، ایسا انسان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، فقط بریت منہ الذمہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ گویا کہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ چار دیواری کے اندر ہی آدمی کو سونا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو دروازہ بند کر لیں، آگ اگر ہے تو بجھا دیں، برتن اگر ہے تو اس کو ڈھانک دیں۔ تو لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چاہیے کہ تم دروازے بند کر لو۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آگ اگر ہے تو آگ کو بجھا دو، جیسے چراغ ہے گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے، اگر ایسا آگ کا جیسے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں بہت سے ایسے گھرانے کے اندر، بعض گھرانوں میں پائے جاتے ہیں آگ کے ایسے چولہے جو لکڑی وغیرہ کوئلہ وغیرہ سے ہوتی ہیں، تو لہذا ان کو بجھا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر برتن ہے گھر کے اندر، اس میں پانی ہے یا کھانا ہے یا اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بھی اس کو ڈھانک ہی دینا چاہیے، لیکن اگر کھانا پینا اس کے اندر ہے تو ضرور ڈھانکنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سونے سے پہلے تم اپنے کھانے اور پینے کے تمام اشیاء کو اچھے طریقے سے ڈھانک دو، اس لیے کہ راتوں میں وبائی ہوائیں چلتی ہیں، لہذا اگر وبائی ہوائیں چلیں اور کھانے اور پینے کی اشیاء کو لگ گئیں تو ایسی حالت میں آپ بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ سونے سے قبل اپنے دروازوں کو مکمل بند کر لے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر آگ ہے تو آگ کو بجھا دیں۔ الحمدللہ آج تو لائٹ بلب وغیرہ ہے، اور ایسی کوئی لائٹ اگر ہے آپ کے یہاں جو بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے زیادہ دیر تک جلنے کی وجہ سے، تو ایسے لائٹ کو بھی آپ بجھا دیں۔ اگر گھر کے اندر ہیٹر وغیرہ ہے تو ان تمام چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ٹی ویاں چلتی ہیں اور اس کے اندر موبائل چارجنگ کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ پنجاب وغیرہ کے بارے میں بات خبر میں آئی تھی کہ پورے گھر میں آگ لگ گئی، بلاسٹ ہو گیا۔ تو لہذا ایسا کبھی کبھار ایسا دیکھا جاتا ہے، اس لیے اپنے گھر کے اندر اگر آپ موبائل وغیرہ چارجنگ بھی دیں رات میں تو خصوصی طور پر خیال رکھیں کہیں رات بھر نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بلاسٹ ہو جائے جس کی وجہ سے گھر کے اندر آگ لگ جائے اور سارے کے سارے لوگ اسی میں جل کر بھسم ہو جائے۔ اسی طریقے گھر میں آگ ہے تو بجھا دیں، اس کا ضروری طور پر ہم خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر میں رات میں آگ لگ گئی تھی اور وہ وجہ چوہا تھا۔ چوہے نے کیا کیا، اس چراغ کو گرا دیا، چراغ کے گرانے کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور سارے افراد جل کر راکھ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا تم رات میں جب سویا کرو تو آگ کو بجھا دیا کرو۔ معلوم یہ ہوا آگ کو خصوصی طور پر بجھا دینا چاہیے، اور آج کل اس زمانے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہیٹر وغیرہ ہے، چارجنگ وغیرہ دینے کا ہے، اس طریقے سے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے نمبر 7 یہ ہے کہ تمام اذکار پڑھنے کی کوشش کریں۔ تمام اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار بیان فرمائے ان تمام اذکار کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے قرآن کے آیات میں بھی بعض اللہ رب العالمین نے اذکار رکھے ہیں سونے کے اذکار میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو سورہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، آپ بھی سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، آپ بھی سورہ سجدہ پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، آپ بھی سورہ ملک پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا آپ بھی کوشش کیجئے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پڑھ لیا کرتے تھے، آپ بھی سورہ کافرون پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا آپ بھی اخلاص پڑھ لیں۔ اور معوذتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کے ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لہذا آپ بھی کوشش کیجئے
کہ ضرور بھی ضرور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کے سوئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان رات میں جو کوئی انسان 10 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے، 10 آیتوں کو پڑھتا ہے، تو رب العالمین اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں کرتا ہے، غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے رب العالمین کے یہاں۔ لہذا اگر کوئی انسان 100 آیات پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کو قانتین میں شامل کر دیتا ہے۔ لہذا آپ بھی قانتین میں اگر شامل ہونا چاہیں اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بندوں میں سے، تو آپ کو چاہیے کہ 100 آیتیں پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان 1000 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ انسان مقنطرین میں شامل ہوگا۔ مقنطرین یعنی اللہ کے عظیم خزانوں کا اللہ اسے مالک بنا دے گا۔ تو لہذا 10 آیتیں کمپلسری اپنے اوپر کر لیجئے کہ میں 10 آیتیں پڑھ کر میں پڑھوں گا تبھی سوؤں گا۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، معوذتین پڑھ لیجئے۔ اور یہاں ایک بات بتلا دوں، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کا طریقہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر میں چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کر لیتے، ایسا جیسا ہم دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں اٹھاتے ہیں ویسا قریب کر لیتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام تینوں صورتیں پڑھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے بعد چہرے میں اور پورے بدن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک ہاتھ کو پھیرتے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ قل اللہ احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر وہی صحیح کرتے، پھر تیسری مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحیح کرتے۔ لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے سونے کے بہت سے اذکار بھی ہیں، جیسے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها، یہ سب دعائیں ہیں۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اور بھی بہت سی دعائیں، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو لہذا وہ تمام دعائیں پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، قرآن میں سے بھی اور احادیث میں سے بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہمیں بتلائے ہیں ان تمام اذکار کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 8 یہ ہے کہ آدمی رات میں سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں آدمی کروٹ بدلتا ہے یا آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ رات میں کروٹ بدل رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ رات میں کروٹ بدلتے وقت اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اہتمام اسی وقت آپ کریں گے جب آپ جگے ہوئے رہیں گے۔ اگر نیند کی حالت میں کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے، دعا نہیں پڑھ پائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے تو لہذا آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ مکمل طور پر بیدار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کو پیشاب پاخانے کے لیے، پانی پینے کے لیے بسا اوقات آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا آدمی کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بھی بہت سے اذکار ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مکمل طور پر بیدار ہو جائیں تب بھی وہ دعائیں پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 9 کیا ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں اپنے قریب رکھ کر سوئیں۔ جیسے آدمی کو کولگیٹ برش وغیرہ کی ضرورت ہے، لہذا آدمی قریب رکھ کر سوئے۔ ٹارچ لائٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، آدمی کو قریب رکھ کر سونا چاہیے۔ ڈنڈے لاٹھی وغیرہ کی ضرورت ہے، بسا اوقات آدمی کو ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا، کہیں اکیلا وغیرہ سویا ہوا ہے ویران جگہ میں، تو لہذا آدمی کو وہ تمام چیزیں قریب رکھ کر کے سونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے نیچے میں مسواک رکھ دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے، چارپائی کے نیچے میں پانی کا لوٹا رکھ دیتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اٹھیں تو وضو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو لہذا ضرورت کی تمام چیزیں اپنے قریب رکھ کر سونا چاہیے، جیسے پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تمام چیزیں، ضرورت کی تمام چیزیں رکھ کر کے سونا چاہیے۔ جو بھی انسان کو ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، جیسے موبائل وغیرہ کی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے آدمی کو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی عادت ہی رہتی ہے موبائل دیکھے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، لہذا ایسی عادت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ موبائل دیکھے بغیر بھی آپ کو نیند آنی چاہیے، اذکار پڑھنے کے بعد آپ کو نیند آ جانی چاہیے۔ لہذا اگر موبائل کی بھی ضرورت ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی کیا ہے الارم لگا کر سوتا ہے، تو لہذا آدمی قریب رکھ کر آدمی کو سونا چاہیے، لیکن
اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی کو جسمانی طور پر تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے موبائل وغیرہ تھوڑا دور ہی رکھ کر آدمی کو سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 کیا ہے، اگر نیند میں گھبراہٹ ہو جائے، نیند میں بسا اوقات آدمی اکیلا سوتا ہے تو کبھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کبھی اپنے گھر میں پوری اجتماعیت کے ساتھ سوتا ہے تب بھی آدمی کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، خواب برے دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیند میں گھبراہٹ ہو جائے تو تم دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ آدمی کو چاہیے کہ ان تمام آداب کا خصوصی طور پر اپنی زندگی میں لحاظ کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 11 یہ ہے کہ نیکی کی نیت سے سوئیں۔ جب بھی آپ کو سونا ہو نیکی کا ارادہ دل کے اندر رکھیں اور سوئیں۔ مثال کے طور پر نیکی کا ارادہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جلدی اٹھنا، جلد اٹھنے کی فکر رہنا چاہیے آپ کے ذہن کے اندر۔ ایسا نہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں آج رات 2 بجے سو رہا ہوں، آج میں اٹھوں گا 12 بجے، 12 بجے سے پہلے صبح میں کوئی مجھے اٹھائے گا نہیں۔ لہذا آدمی کی نیت بری نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جلدی اٹھیں اور جلدی اٹھ کر کے فجر کی نماز با جماعت ضرور ضرور پڑھیں۔ لہذا بسا اوقات کچھ لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے رات میں بہت زیادہ قیام کر لیا، بہت زیادہ تلاوت قرآن کر لی، آج ہم نے بہت زیادہ میٹنگیں کر لیں تو آج ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھنا بند کرے، رات میں قرآن کی تلاوت کرنا بند کرے، آدمی کو بند کرنا چاہیے۔ رات میں آدمی کو باہم مشورے میٹنگ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کے بارے میں ایک صحابی رسول نے بیان کیا کہ فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا رہا، رات بھر قرآن مجید کی تلاوت اپنے نماز کے اندر لمبا کرتا رہا، لیکن فجر سے پہلے وہ سو گیا اور فجر کی نماز اس کی ضائع ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے لیے رات بھر نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے سے بہتر تھا کہ وہ رات بھر سو جاتا اور جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ اسی بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ جلد اٹھنے کی آدمی کو فکر رہنی چاہیے۔ لہذا اسی طریقے سے نیکی کی نیت سے سونے کا مطلب علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ ہے کہ آدمی کو دل کے اندر اس بات کا ارادہ نہیں رہنا چاہیے کہ آج تو میں سو رہا ہوں لیکن میرا ارادہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا، چوری کروں گا، گناہ کا کام کروں گا۔ لہذا گناہ کی نیت آدمی کو ہرگز نہیں رہنی چاہیے۔ ایک تو اچھائی کی فکر رہنی چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ آدمی کو سونا چاہیے کہ آدمی جلدی اٹھے، فجر کی نماز پڑھے۔ ایک نیک نیتی یہ بھی ہے کہ آدمی اٹھے، رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ دل میں رکھ کر کے سوئے، اور خصوصی طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اگر آدمی مل کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ میں شامل کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دونوں مل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور ایسے عورتوں کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں شامل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ نیک نیتی سے سونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئے۔ آدمی کو چاہیے کہ وتر کی نماز ضرور پڑھ لے، وتر کی نماز ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے یا آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں اٹھوں گا رات کے آخری حصے میں اور وتر کی نماز پڑھوں گا تو ضرور ایسا کیجئے۔ اگر آپ سو گئے اور رات کے آخری حصے میں پھر بھی آپ جگ گئے تو لہذا ایسی حالت میں بھی آپ کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی پڑھنے کی اجازت احادیث وغیرہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 12 یہ ہے کہ ہم جنس یا محرم ایک بستر میں ہرگز نہ سوئیں، ایک بستر میں ہم جنس ہرگز نہ سوئیں۔ لہذا ابو داؤد کی روایت ہے اور بھی بہت سی روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اس کا بستر الگ کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ 10 سال کی عمر کے بعد آدمی کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بچے کا بستر الگ کر دے جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے۔ لہذا یہ آدمی کے اوپر فرض ہے۔
اسی طریقے سے علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے جس طریقے سے بچے کا حکم ہے اسی طریقے سے بچی کا بھی حکم ہے. بچیاں بھی بسا اوقات ایسا ہوتی ہیں کہ بچیاں 10 سال کی سے زیادہ عمر کی ہو گئی, اس کے باوجود بھی اپنی ماں کے ساتھ سوتی ہے, لہذا یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے محرم کے بارے میں ایک چیز یہ بات یاد رکھ لیں, مثال کے طور پر ماں ہے, بیٹا ہے, اسی طریقے سے باپ ہے, بیٹی ہے, آدمی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اگر بچی کی عمر, لڑکی کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی ہے. اسی طریقے سے لڑکے کی عمر اگر 10 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ ہرگز نہیں سو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اور یاد رکھیں محرم کو تو سونے کی اجازت ہے 10 سال سے پہلے. اگر غیر محرم ہے, مثال کے طور پر انجانا کوئی مرد ہے, انجانی کوئی عورت ہے, اس کے ساتھ بھی آپ ہرگز نہیں سو سکتے. یہ تو بڑا عظیم گناہ ہے, یہ تو حرام کا کام ہے. اسی طریقے سے نمبر 13 یہ ہے کہ بیدارگی کے اذکار پڑھیں. بیدار جب ہو جائیں تو اس کے اذکار پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھلائی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. اللہ کے نبی نے اور بھی دعائیں بہت سی سکھائی ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی. یہ بھی دعا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے آخری کے 10 آیتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو آسمان کی جانب اپنی نگاہ دوڑاتے اور دعا قرآن مجید کے آیات کو پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے آخری آیت تک پڑھا کرتے تھے. آخری کے 10 آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو بیدارگی کے جتنے بھی اذکار ہیں ان تمام کے تمام اذکار کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے نمبر 14 یہ ہے کہ آدمی کو اٹھنے کے بعد چاہیے کہ مسواک کرے, ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے, اسی طریقے سے ناک بھی 3 مرتبہ جھاڑے یا مکمل وضو ہی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمول ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اپنے ساتھ لے کر کے سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالے اس سے پہلے کہ وہ 3 مرتبہ ہاتھ کو نہ دھو لے. 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں پھر آپ جا کر کے کسی برتن میں ہاتھ ڈالے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رات میں تمہارا ہاتھ کہاں گزارا ہے, تمہیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے ناک کو بھی 3 مرتبہ جھاڑنے کا حکم ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ رات میں شیطان اس حصے میں گزارتا ہے, تمہارے ناک کے اس بانسے میں اپنی رات کو گزارتا ہے. لہذا صبح اٹھتے ہی آدمی کو چاہیے کہ ناک جھاڑے, اچھی طریقے سے 3 مرتبہ جھاڑے آدمی کو, پھر اس کے بعد کوئی کام کرنا چاہیے. یا اگر آدمی وضو ہی مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مسواک کرنا آدمی کا آ جاتا ہے, 3 مرتبہ ہاتھ دھونا بھی آ جاتا ہے, 3 مرتبہ ناک جھاڑنا بھی آ جاتا ہے. وہ تمام کی تمام چیزوں کا آدمی کو ضرور لحاظ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نمبر 15 یہ ہے کہ آدمی بسا اوقات خواب دیکھتا ہے, خواب بھی آدمی دیکھتا ہے. لہذا خواب دیکھنے کے بعد آدمی اگر برا خواب دیکھا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, برا خواب اگر دیکھا ہے, برا خواب اگر کسی آدمی نے دیکھا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کروٹ بدل لینا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. اسی طریقے سے نمبر 3 علماء نے بیان کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب برا خواب اس سے جا نہیں رہا ہے, سویا, یہ تمام چیزیں کر کے سویا, پھر اس کے باوجود بھی پھر وہی برے خواب آنے لگے, خطرناک قسم کے خواب آنے لگے, ڈراؤنی خواب آنے لگے, تو آدمی کو چاہیے کہ اٹھے, وضو کرے اور پھر نماز پڑھے اور پھر آدمی کو چاہیے دعا کرے. لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب کے آداب بیان فرمائے. اسی طریقے سے اور چوتھا یہ ہے کہ برے خواب کو کسی سے بھی بیان نہ کرے, کسی سے بھی بیان ہرگز نہ کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے بھی چند آداب ہیں. اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کریں کہ رب العالمین نے آپ کو اچھے خواب کی توفیق عنایت فرمائی. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ نے خواب میں دیکھ لیا. مثال کے طور پر آپ نے صحابہ کرام سے خواب میں ملاقات کر لی.
خواب میں آپ نے اچھے اچھے کام کر لیے، لہذا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اچھا خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو سچ ہونے کی توفیق کرے۔ اس طریقے سے آدمی کو کیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے آدمی کو دعا بھی کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جس آدمی پر اس کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو، بھروسے مند آدمی کو خواب بیان کرنا چاہیے، بھروسہ مند آدمی کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو ان کے والد محترم نے کہا کہ دیکھو تمہاری یہ جو بھائی ہیں ان سے اپنے خواب کو بیان نہ کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بھروسے مند نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب، بچپنا تھا، خواب بیان کر دیا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ برا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ بالکل اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ نے سنا ہوگا۔ تو لہذا سونے اور جاگنے کے آداب کے حوالے سے کل ہم نے جو باتیں بیان کی وہ 15 تھیں۔ کوئی بات رہ گئی؟ اگر پانی پینا ہے رات میں اٹھ کر کے تو ہاتھ دھو کر کے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ دھوئے، ناک بھی 3 مرتبہ اگر جھاڑ سکتے ہیں تو ضرور جھاڑیں، لیکن ہاتھ دھونا تو بہت ضروری ہے۔ ہاتھ دھوئیں تبھی جا کر کے آدمی کو پانی پینا چاہیے، یہی زیادہ مناسب ہے، یہی زیادہ بہتر عمل ہے۔ اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقے کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ کوئی اور سوال؟ اچھا، سورہ آل عمران کے آخر کے 10 آیتیں جو بیدار ہونے کے بعد پڑھنا ہے تو وضو کرنے کے بعد ہی پڑھیں گے یا وضو کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا مومن کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو مومن پاک ہوتا ہے، مومن پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین ہی ناپاک ہوتے ہیں، تو اس لیے اس لحاظ سے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ اٹھے ہی وضو کرے، بغیر بھی انشاءاللہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن آپ اگر وضو کر کے پڑھیں گے تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ ثواب والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، کسی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے 10 آیات کی تلاوت کری، یہ پاکیزہ ترین آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت اور رضا حاصل ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ تو سونے اور جاگنے کے آداب کے حوالے سے ہم نے یہ 15 باتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی ان تمام آداب کا اپنی روزمرہ زندگی میں لحاظ رکھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔